بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن 22A کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم ناظرین دیکھیں گے کہ جب کوئی وقوع ہوتا ہے تو جو ایگریوڈ پرسن ہے اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ کرمنل کیس جو ایکیوز ہے اس کے خلاف وہ رجسٹر کرا سکے۔ اگر اس کا جو آن لائن کمپیوٹرائز رسید حاصل کرنے کے بعد اے ٹیگ لگوانے کے بعد بھی اگر اس کا کیس رجسٹر نہیں ہو رہا تو وہ جو ایس پی کمپلینٹ سیل ہے اس کے پاس بھی وہ درخواست دے سکتا ہے۔ یہ دو کام کرنے کے بعد بھی اگر وہ اس کی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہو رہا تو وہ 22AB کے تحت سیشن کورٹ میں سیشن جج صاحب کے پاس وہ 22AB کی پٹیشن فائل کر سکتا ہے، جس میں 22AB میں سیشن جج صاحب کے اختیارات اور فرائض کا ذکر ہے اور وہ کیس کے اندراج کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ اب ہم 22AB کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ 22A اور 22B میں کون سی باتیں لکھی گئی ہیں۔ جو 22A ہے ناظرین، وہ سیشن جج صاحب کے پاورز کی، ان کے اختیارات کی بات کرتی ہے کہ وہ مختلف صورتوں میں کون سے اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ 6 اس میں سیکشن بیان کیے گئے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقامی علاقہ میں کوئی اوفینس ہوا ہے، کوئی کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے اور کسی کی گرفتاری ریکوائر ہے تو جو سیشن جج صاحب ہیں وہ تمام اختیارات جو ایک آفیسر انچارج کو حاصل ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کے وہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو اریسٹڈ پرسن ہے اس کو جو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر وہ بھجوائیں گے اور ساتھ اس کے ایک تحریری رپورٹ بھی بھیجیں گے، اور جو اس پولیس اسٹیشن کا انچارج ہوگا وہ اس کو ری اریسٹ کرے گا، اس کی دوبارہ وہ گرفتاری ڈالے گا۔ آگے اس کا جو تیسری ان کی جو پاورز ہے وہ اپنی معاونت کے لیے، اپنی اسسٹنس کے لیے، اپنی ایڈ کے لیے جو آن ڈیوٹی پولیس آفیشلز ہیں ان کو طلب کر سکتے ہیں اگر وہ سمجھیں کہ کاگنیزیبل کوئی اوفینس ہوا ہے اور جو اوفینڈر ہے اس کے فرار کو روکنا ہے، اس کو گرفتار کرنا ہے، تو وہ پولیس کو کال کر سکتے ہیں، پولیس کو طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ سمجھیں کہ کوئی پبلک پیس میں بریچ کا خطرہ ہے، کسی ڈسٹربنس کا خطرہ ہے تو پھر بھی وہ پولیس کو طلب کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جو وہ پولیس کو طلب کریں گے تو یہ خیال کیا جائے گا کہ یہ جو آرڈر ہے یہ ایک مجاز کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ جو ان کی 5ویں پاورز ہے وہ کسی بھی آدمی کو آئیڈینٹیفیکیشن یا اس کو آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں، کسی دستاویز کو وہ ویریفائی کر سکتے ہیں، کسی دستاویز کو وہ اٹیسٹیشن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی جو ایگریوڈ پرسن کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی تو جو سیکشن جو 22A کا جو سب سیکشن 6 ہے اس میں ایف آئی آر کے اندراج کا ذکر ہے کہ وہ متعلقہ جو پولیس آفیشلز ہیں وہ اگر وہ 22A سیکشن 6 کی جو اگر پٹیشن فائل کرتا ہے تو سیشن جج صاحب ہیں وہ متعلقہ جو پولیس اتھارٹیز ہیں ان کو اپروپریٹ ڈائریکشن جاری کر سکتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر کا اندراج کریں، یا اگر وہ کسی انویسٹیگیشن کو ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے ایک آئی او سے دوسرے آئی او میں اپنا، وہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے کسی انویسٹیگیشن کے حوالے سے تو وہ کیس ٹرانسفر کی بھی اور درخواست دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ سمجھے کہ کوئی پولیس آفیسر جو وہ اپنے ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہا ہے، نیگلیجنس کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں ناکام ہے، یا وہ کوئی زیادتی کمٹ کر رہا ہے تو وہ سیشن جج صاحب کو اس بابت بھی وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ ناظرین، جو 22B ہے وہ سیشن جج صاحب کی جو فرائض ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات ان کے فرائض میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کاگنیزیبل اوفینس کے بارے میں ان کے کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو وہ معاملہ کی انکوائری کا آرڈر کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں وہ رپورٹ تیار کر کے، تحریری رپورٹ تیار کر کے جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اور جو آفیسر انچارج ہے
وہ اس کو بھجوا سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ آگے جو اس کا جو دوسرا جو بی سیکشن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کاگنیزیبل اوفینس ہوا ہے تو سیشن جج صاحب یہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ جو کرائم سین ہے اس کو پریزرو کیا جائے اور کسی بھی چیز کو نہ ہٹایا جائے تاکہ جو ایویڈنس ہے اس کو کلیکٹ کیا جا سکے اور جو ثبوت ہیں اس اوفینس کے وہ ضائع نہ ہوں، اور کسی بھی چیز کو نہیں ہٹایا جائے گا اور کسی بھی راستے میں کوئی انٹرفیرنس کھڑی نہیں کی جائے گی، تو یہ بھی وہ جج صاحب وہ پولیس کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ آگے جو پولیس آفیسر جو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس کے سیشن جج صاحب اسسٹنس کر سکتے ہیں، اس کی معاونت کر سکتے ہیں، اس کو وہ معاونت پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہے، اگر اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ایکسپیکٹیشن ہے، اگر کسی کو بندہ کوئی اپنی موت کے قریب ہے تو وہ جج صاحب اس کا وہ بیان بھی ریکارڈ کریں گے، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ بائی اے بی کا مختصر سا احوال تھا جو آپ سے شیئر کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔